شادی کی شروعات میں سب کچھ بہت پرسکون اور آرام سا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک ایسی عجیب اور انوکھی خلیج پیدا ہونے لگی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بیوی آسمہ ایک بہت ہی جذباتی اور شدید مزاج کی عورت تھی، جبکہ میں ایک سیدھا سادہ اور دن رات محنت کرنے والا مڈل کلاس انسان تھا جو صبح سے شام تک صرف اپنے کام دھندے میں مصروف رہتا تھا تاکہ اپنے گھر کے نظام اچھی طرح سے چلا سکوں۔ شروع میں تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ آسمہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ایک ایسی انوکھی طلب انگڑائیاں لے رہی ہے جسے پورا کرنا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت ایک عجیب سے جنون کی حالت میں رہتی تھی اور اس کی دل کی دھڑکنیں ہمیشہ تیز رہتی تھیں۔ وہ مجھ سے ایک ایسی بھرپور توجہ اور وقت کا مطالبہ کرتی تھی جو میری سستی اور دن بھر کی تھکن کی وجہ سے میں اسے دینے کے قابل نہیں تھا۔ میں جب بھی رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میرا دل صرف آرام کرنے کو چاہتا تھا، لیکن آسمہ کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس اور تڑپ ہوتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر مجرم ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ میں جتنا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا اسے خوش رکھنے کے جتن کرتا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اتر پا رہا ہوں اور میں اندر سے بالکل سوکھتا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ آسمہ کی یہ بے چینی اور اس کا یہ جذباتی جنون اب ہمارے بیڈ روم سے نکل کر ہماری روزمرہ کی زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی اور غصے میں آ کر کہتی کہ تم مجھے وہ وقت اور وہ تڑپ نہیں دے سکتے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں اپنی اس اندرونی کمزوری اور بے بسی کو لے کر ہر وقت ایک شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہنے لگا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی جوان بیوی کے اس طوفانی مزاج کو کس طرح مطمئن کروں اور اپنے گھر کے اجڑتے ہوئے سکون کو کیسے واپس لے کر آؤں۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب آسمہ کی یہ بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہی تھی اور اس کا پورا جسم ایک عجیب سی تڑپ اور مچلنے کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، اسے پانی پلایا اور اسے گلے سے لگا کر پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے اس کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ایسا چاہیے جو میری اس اندرونی تڑپ کو شانت کر سکے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ میں خود اندر سے اتنا تھک چکا تھا کہ میرے جسم میں اس کا ساتھ دینے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ آسمہ کو اس طرح مچلتے اور روتے دیکھ کر میں بالکل بتواس ہو گیا اور مجھے جب کوئی راستہ نہ سوجا تو میں نے سوچا کہ شاید ہمارے پڑوس میں رہنے والی شبانہ ہی اس وقت میری کوئی مدد کر سکتی ہے۔ شبانہ ایک طلاق یافتہ اور پختہ عمر کی عورت تھی جو ہمارے پڑوس میں اکیلی رہتی تھی اور اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور نائٹ سوٹ میں ہی دوڑتا ہوا پڑوسن کے گھر گیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبانہ نے جب اتنی رات گئے میری بدحواسی دیکھی تو وہ حیران ہو گئی۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے بتایا کہ آسمہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کمرے میں شدید بے چینی سے مچل رہی ہے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے سنبھالوں۔ شبانہ نے میری بات سن کر ایک عجب سی گہری نظر مجھ پر ڈالی جس کا مطلب میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھا، اور وہ فوراً میرے ساتھ ہمارے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب شبانہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی تو آسمہ ابھی تک اسی وحشت کی حالت میں بستر پر تڑپ رہی تھی۔ شبانہ نے فوراً آگے بڑھ کر آسمہ کا ہاتھ تھاما اور میری طرف مڑ کر انتہائی سخت لیکن دھیمے لہجے میں کہا کہ تم اب اس کمرے سے باہر چلے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ یہ عورتوں کا معاملہ ہے اور میں اسے خود سنبھال لوں گی۔ میں اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا اور پریشان تھا کہ میں نے بغیر کسی سوال کے شبانہ کی بات مان لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا شبانہ نے آسمہ کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کنڈی لگا دی۔ میں ہال میں لگے صوفے پر بیٹھ گیا اور گھڑی کی ٹک ٹک سننے لگا۔ کمرے کے اندر سے شروع میں آسمہ کے رونے اور شبانہ کی دھیمی دھیمی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں باہر بیٹھا ہوا مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر شبانہ آسمہ کو کس طرح سنبھال رہی ہے اور ایسا کیا جادو کر رہی ہے جو میں ایک شوہر ہو کر بھی اپنی بیوی کے لیے نہیں کر پایا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد بالآخر کمرے کی گھنٹی کھلی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شبانہ جب کمرے سے باہر آئی تو اس کا پورا چہرہ اور گردن پسینے سے شرابور تھے اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بھاری اور مشقت والا کام کر کے آئی ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آسمہ کیسی ہے؟ تو شبانہ نے اپنے دوپٹے سے پسینہ پونچھتے ہوئے ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا کہ وہ اب بالکل پرسکون ہو کر سو چکی ہے اور اب تم بھی جا کر آرام کرو۔ میں نے جب کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو آسمہ واقعی چادر اوڑھے بڑی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ ساری وحشت اور تڑپ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور شبانہ کا شکریہ ادا کر کے اسے الوداع کہہ دیا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں تجسس کا ایک چھوٹا سا بیج بویا جا چکا تھا
کہ آخر شبانہ نے بند کمرے میں ایسا کیا کیا تھا کہ جس نے آسما کے اس شدید طوفان کو 1 گھنٹے میں بالکل پرسکون کر دیا۔ اب یہ ہمارے گھر کا ایک روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہر رات جیسے ہی 12 بجتے آسما کے اندر کی وہ انوکھی بے چینی اور طرب دوبارہ جاگ اٹھتی، وہ بستر پر مچلنے لگتی اور اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو جاتا۔ میں روز کی طرح خود کو بے بس اور ناکام محسوس کرتا اور پھر مجبور ہو کر پڑوسن شبانہ کو بلا لاتا۔ شبانہ روزانہ اسی وقت پر آتی، آسما کے کمرے میں گھستی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ میں باہر ہال میں بیٹھا رہتا اور ہر روز شبانہ جب باہر نکلتی تو اسی طرح پسینے سے شرابور ہوتی، لیکن میری بیوی آسما بالکل پرسکون ہو کر گہری نیند میں سو چکی ہوتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک مسلسل چلتا رہا تو میری مردانگی اور میری غیرت کو ایک عجب سا جھٹکا لگا۔ میں دن بھر اپنے کام پر بھی صرف اسی بات کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے اور میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی بیوی کو خوش اور پرسکون رکھتا۔ لیکن یہاں تو ایک تماشا بن چکا تھا کہ میری بیوی کو سکون دینے کی چابی ایک پڑوسن کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میرے اندر کا تجسس اور شک اب آہستہ آہستہ ایک جنون کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور ان دونوں عورتوں کے درمیان بند کمرے میں کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے میں بالکل بے خبر ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید باہر بیٹھ کر انتظار نہیں کروں گا، بلکہ اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھوں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ اگلی رات جب شبانہ ہمیشہ کی طرح آسما کے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تو میں نے ہال کی لائٹ بند کر دی اور بالکل خاموشی سے دبے پاؤں کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے اس پرانے لکڑی کے دروازے کے ہینڈل کے اوپر چابی کا ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے اندر کا منظر کچھ حد تک صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور اپنی سانسوں کو روک کر سوراخ کے ساتھ اپنی آنکھ لگا دی، اور جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میری بیوی آسما سے میری ملاقات میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا موڑ تھی۔ وہ ایک بے حد حسین، دلکش اور جدید مزاج کی لڑکی تھی جس سے مجھے پہلی ہی نظر میں اس حد تک محبت ہو گئی تھی کہ میں دنیا جہان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ہماری یہ محبت کوئی عام محبت نہیں تھی، بلکہ میرے دل پر آسما کے نام کا ایک ایسا جنون سوار ہو چکا تھا جس کے آگے مجھے اپنی ماں کی باتیں اور اپنے گھر کے حالات بھی بالکل ہیج نظر آنے لگے تھے۔ میں آسما کو ہر قیمت پر اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی ماں کے سامنے آسما کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ لیکن میری ماں نے جیسے ہی آسما کے بارے میں سنا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور فکر کے بادل چھا گئے۔ میری ماں ایک انتہائی پرانے خیالات کی سیدھی سادی اور روایتی عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ شرافت اور خاندانی روایات کو سب سے مقدم رکھا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہا کہ بیٹا، وہ لڑکی ہمارے گھر کے مزاج کے مطابق بالکل نہیں ہے اور مجھے وہ لڑکی خاندانی اور اچھی نہیں لگتی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا انداز ہمارے جیسے متوسط گھرانے کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ تم میری بات مانو اور اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے بجائے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ لیکن میں اس وقت محبت کے اس اندھے کنویں میں گر چکا تھا جہاں مجھے کسی کی کوئی نصیحت سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے شدید بحث کی، لڑائی جھگڑا کیا اور صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف آسما سے ہوگی، ورنہ میں زندگی بھر کنوارا رہوں گا۔ میری ماں میری اس ضد اور پاگل پن کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ گئی اور گھر کا ماحول ایک دم انتہائی کشیدہ اور اداس ہو گیا۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں شبانہ رہتی تھی جو عمر میں مجھ سے تھوڑی بڑی تھی اور ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ شبانہ کوئی عام پڑوسن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پڑھی لکھی اور انتہائی سلجھی ہوئی خاتون تھی جس نے حکمت کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ محلے میں ایک کامیاب حکیمہ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں اور انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی اور میری ماں شبانہ کی عقل مندی اور اس کی علمیت کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ یقین کرتی تھی اور اپنے گھر کا ہر چھوٹا بڑا مشورہ شبانہ سے ہی لیا کرتی تھی۔ شبانہ سے میری اپنی دوستی بھی بہت گہری اور مخلصانہ تھی۔
میں اسے اپنا سب سے بہترین دوست اور رازدار سمجھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ماں آسما کے رشتے کے لیے کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہو رہی ہیں تو میری سمجھ میں یہی راستہ آیا کہ میں شبانہ کی مدد حاصل کروں۔ میں ایک شام شبانہ کے گھر گیا اور اسے اپنی بے چینی اور آسما کے لیے اپنے اس شدید جنون کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے شبانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ شبانہ، تم تو جانتی ہو کہ میں آسما کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور میری ماں صرف تمہاری بات مانتی ہے۔ تم پڑھی لکھی حکیمہ ہو اور امی تم پر اپنی جان چھڑکتی ہیں۔ تم کسی طرح امی کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ آسما ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ ہمارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لے گی۔ اگر تم نے امی کو راضی کر لیا تو میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ شبانہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اسی لیے میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ تمہاری ماں جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ لڑکی ہمارے ماحول کی نہیں ہے اور مجھے بھی وہ لڑکی تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں لگتی۔ لیکن جب میں نے دوبارہ شبانہ کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگی اور روتے ہوئے کہا کہ اگر آسما مجھے نہ ملی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گا، تو شبانہ نے سرد آہ بھری اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہاری ماں کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگلے ہی دن شبانہ ہمارے گھر آئی اور اس نے میری ماں کے ساتھ اکیلے میں کافی دیر تک بات چیت کی۔ وہ ایک انتہائی مکار اور چلاک عورت تھی جو لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے میری ماں کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ لڑکا جوان ہے اور ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو یہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیں۔ باقی لڑکی کو سدھارنا اور اپنے رنگ میں ڈالنا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ شبانہ کی ان باتوں نے میری ماں کے دل میں موجود خوف کو کچھ حد تک کم کر دیا اور وہ بادل نخواستہ آسما کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری خوشی کوئی انتہا نہیں تھی اور میں دل ہی دل میں شبانہ کا بے حد شکر گزار ہو رہا تھا کہ اس نے میری ڈوبتی ہوئی محبت کو کنارے لگا دیا تھا۔ اگلے دن میری ماں اور شبانہ دونوں مل کر آسما کے گھر گئیں تاکہ وہاں باقاعدہ رشتے کی بات پکی کی جا سکے۔ میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، انتہائی بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے ذہن میں شادی کے خوبصورت خواب بن رہا تھا۔ لیکن جب چند گھنٹوں کے بعد میری ماں اور شبانہ واپس لوٹی تو ان دونوں کے چہروں پر شدید ہمائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بالکل مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں نے گھر میں داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ بیٹا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آج وہاں جا کر مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ ان کا رہن سہن اور ان کا خاندانی ماحول ہمارے خاندان سے زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی عجیب اور مغرور قسم کے لوگ ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تم خود اپنے اس دوست شبانہ سے پوچھ لو۔ یہ تمہاری خاطر وہاں گئی تھی اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے گھبرا کر شبانہ کی طرف دیکھا جو میرے سامنے کھڑی انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھی۔ شبانہ نے ایک گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ ہاں، تمہاری امی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، وہ لوگ واقعی بہت عجیب ہیں، اور خاص طور پر وہ لڑکی آسما جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، وہ کوئی سیدھی سادی اور روایتی لڑکی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ بولڈ اور آزاد خیال قسم کی لڑکی ہے۔ وہ تمہاری طرح سیدھی اور معصوم بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے خوابوں میں آنے والی نہیں ہے۔ شبانہ نے یہاں پر ایک اور بہت بڑا بم مجھ پر پھوڑا اور کہنے لگی کہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس لڑکی آسما کو اس رشتے سے پہلے بھی ایک دو بار شہر کے مصروف سڑکوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ بائک پر گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے اخلاقی طور پر بھی وہ لڑکی مجھے تمہارے لائق نظر نہیں آتی۔ تم اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور اپنی ماں کی پسند سے کہیں اور شادی کر لو۔ شبانہ کے اس انکشاف نے میرے دل پر گہرا زخم لگایا، لیکن آسما کی محبت کا جادو میرے سر پر اس قدر چڑھ کر بول رہا تھا کہ میں نے شبانہ کی اس اتنی بڑی بات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا۔ میں نے غصے اور جنون کی حالت میں اپنی ماں اور شبانہ سے کہا کہ مجھے ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آسما پہلے کیا کرتی تھی یا وہ کتنی بولڈ ہے۔ مجھے وہ پسند ہے اور میں ہر حال میں صرف اسی سے شادی کروں گا، چاہے اس کے بعد میری زندگی دوزخ ہی کیوں نہ بن جائے۔ میری اس انتہا درجے کی بدتمیزی اور ضد کو دیکھ کر میری بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہوں نے انتہائی دل شکستہ ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا ہے تو میں تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی۔ میں تمہاری شادی آسما سے کروا دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط یاد رکھنا کہ تمہاری شادی کے فوراً بعد میں یہ گھر اور یہ شہر چھوڑ کر تمہارے بڑے بھائی کے پاس دوسرے شہر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں روز روز کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں اب ایک پل بھی نہیں رکنا۔ میں آسما کی محبت میں اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ میں اپنی ماں کی اس اتنی بڑی جدائی کی دھمکی کو بھی ہنس کر قبول کر چکا تھا اور کہا کہ ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ بھائی کے پاس چلی جائیے گا، لیکن مجھے آسما سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس طرح میری ماں نے روتے ہوئے میری اس ضدی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میری کوئی سگی بہن نہیں تھی جو گھر کے کاموں اور شادی کے انتظامات میں میری ماں کا ہاتھ بٹاتی، اور میرا ایک ہی بڑا بھائی تھا جو دوسرے شہر میں اپنی ملازمت اور گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اتنا مجبور تھا کہ وہ میری اس اچانک طے پانے والی شادی میں شرکت کے لیے بھی وقت نہ نکال سکا، اور اس نے فون پر ہی معذرت کر لی۔ ایسے کٹھن اور اکیلے وقت میں شبانہ ہی تھی جو ایک سچی ہمدرد بن کر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میری ماں کا اکیلا پن دور کیا اور شادی کی تمام تر تیاریاں اپنے ذمے لے لی۔ شبانہ چونکہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور اس کا اپنا کوئی گھر بار اس طرح سے نہیں تھا، وہ اکیلی رہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنا پورا وقت ہمارے گھر کو دے دیا اور بازاروں کے چکر کاٹتی، کپڑوں کی خریداری کرتی اور گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر مہمانوں کی دعوت تک کے تمام انتظامات انتہائی خوش دلی سے سنبھالتی رہی۔ میں دل ہی دل میں شبانہ کی اس قربانی اور اس کے اس بے لوث دوستی کا بے حد احترام کرنے لگا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں شبانہ سے بہتر اور مخلص کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا اور بارات انتہائی سادگی کے ساتھ آسما کے گھر گئی۔ وہاں شادی کی تمام رسومات ادا ہوئی، اور جب آسما کی رخصتی کا وقت آیا تو آسما کو رخصت کروا کر ہمارے گھر لانے کی تمام تر ذمہ داری شبانہ نے ہی نبھائی۔ وہ ایک بڑی بہن کی طرح آسما کا ہاتھ تھام کر اسے ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر لے کر آئی اور اس نے دلہن کو بیڈ روم تک پہنچایا۔ جب میں تمام رسومات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سا ہیجان اور گھبراہٹ تھی۔ میں مڈل کلاس روایات کا پلا بڑا انسان یہی سوچ رہا تھا کہ آسما ایک نئی نویلی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکالے شرم و حیا سے لپٹی بستر کے کونے پر بیٹھی ہوگی اور مجھے اسے پکارنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑیں گے، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آسما نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اپنے ہاتھوں سے الٹ دیا۔ اس کے چہرے پر حیا کا کوئی نام نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پاگل پن اور ایک شدید قسم کا جنون انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور سیدھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں اس قدر گرمی تھی جیسے وہ کسی تیز بخار کی حالت میں ہو۔ آسما نے مجھ سے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ سب کچھ طلب کرنا شروع کر دیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے ایک ایسی بھرپور توجہ اور ایک ایسی شدید وابستگی کا مطالبہ کیا جس نے مجھے یکسر ہلا کر رکھ دیا۔ آسما کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کی وہ شدید مانگ ایک روایتی دلہن کے مزاج سے بالکل الٹ تھی۔ وہ مجھ سے ایک ایسا والہانہ پن چاہتی تھی جو عام حالات میں شادی کے کئی مہینوں بعد بھی میاں بیوی کے درمیان اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے مطالبات اور اس کی انوکھی تڑپ دیکھ کر میں بالکل گنگ ہو کر رہ گیا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آسما ہے جسے میں ایک معصوم لڑکی سمجھ کر بیاہ کر لایا ہوں۔ اس پہلی ہی رات اس نے مجھ سے وہ سب کچھ مانگ لیا جس کے لیے میں ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، اور میں اس کے اس طوفانی مزاج کے سامنے خود کو ایک دم بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگا۔ اس نے پوری رات مجھے ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں کرنے دیا اور مسلسل ایک عجب سی بے چینی میں چلتی رہی۔ میں جتنا بھی اس کی اس طلب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، مجھے یہی لگتا کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اتر پا رہا ہوں، اور اس کے اندر کی وہ انوکھی پیاس مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ شروعات تھی جس نے شادی کے پہلے ہی دن میری مردانگی اور میری صحت کو ایک شدید صدمے سے دوچار کر دیا تھا، اور میں اندر ہی اندر سوکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن جب آسما رواج اور رسم کے مطابق اپنے میکے چلی گئی تو میں بالکل تھکا ہارا اکیلا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا پورا جسم چور چور ہو رہا تھا اور ذہن پر ایک عجیب سی دھن چھائی ہوئی تھی۔ میں بھی بستر پر لیٹ کر اپنی تھکن اتارنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد
پڑوسن شبانہ بالکل اچانک میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی شرارتی اور طنزآمیز مسکراہٹ تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے دلہے میاں، شادی کے پہلے ہی دن اتنی زیادہ تھکے ہوئے اور نڈھال لگ رہے ہو۔ شبانہ کا یہ انداز انتہائی ناگوار تھا، اور وہ یہ باتیں کہہ کر مجھے جان بوجھ کر چڑھا رہی تھی اور میری اندرونی کمزوری کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں اس کی اس تیکھی بات پر بالکل خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ مزید آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ دیکھو، میں ایک پڑھی لکھی حکیمہ ہوں اور مردوں کے ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں طاقت کی کوئی ایسی دیسی دوا بنا کر دے دوں گی جس سے تمہاری یہ ساری تھکن اور کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ شبانہ کی یہ فضول اور گھٹیا بات سن کر میری غیرت اور مردانگی کو ایک شدید جھٹکا لگا اور مجھے اس پر بے انتہا غصہ آ گیا۔ میں نے فوراً اپنی آواز بلند کی اور انتہائی سخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ شبانہ، میرے سامنے یہ فضول اور بکواس باتیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات مت کرنا۔ میری یہ ڈانٹ سن کر وہ بالکل بھی برا نہیں مانی، بلکہ وہ زور سے ہنسی اور اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے بابا، میں تو ایسے ہی تمہاری خیریت پوچھنے آئی تھی، تم تو خواہ غصہ ہو گئے۔ اصل میں تمہاری اماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس دوسرے شہر جا رہی ہیں، اور میں تو بس یہاں ان کا سامان بنوانے اور ان کی پیکنگ میں مدد کرنے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گئی اور سیدھی اماں کے پاس چلی گئی۔ میری اماں تو اپنے فیصلے کی اتنی پکی تھی کہ وہ ولیمے کی تقریب تک بھی اس گھر میں رکنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا دل آسماں سے اس حد تک کھٹا ہو چکا تھا کہ وہ ایک پل بھی یہاں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا سارا سامان صبح ہی سمیٹ چکی تھی۔ یہ میں ہی تھا جس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بڑی مشکلوں سے رو دھو کر انہیں رات تک اس گھر میں روکا تھا، تاکہ خاندان اور محلے والوں کے سامنے ہماری جگہ ہنسائی نہ ہو اور ولیمہ اچھی طریقے سے گزر جائے۔ جیسے ہی رات کو ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور مہمان رخصت ہوئے، اماں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور وہ شبانہ کے ساتھ اپنا سامان اٹھا کر سیدھی بس اڈے کی طرف نکل گئی تاکہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر جا سکیں۔ میں اپنی ماں کو الوداع کہہ کر جب گھر واپس لوٹا تو پورا گھر بالکل خالی اور سنسان تھا۔ میں سارا دن اکیلے ہی بھاگ دوڑ کر کے ولیمے کا سارا اہتمام دیکھ رہا تھا، اور شادی کی تمام تر ذمہ داریاں میرے اکیلے کے کندھوں پر تھی۔ اسی لیے میں اس وقت شدید تھکن کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا، اور میرا دل صرف اور صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں اور گہری نیند سو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا تو میرے سامنے میری بیوی آسماں کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہی طوفانی اور شدید مزاج تھا جو شادی کی پہلی رات میرے سامنے آیا تھا۔ آسماں کے چہرے پر تھکن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی انوکھی بے چینی اور ایک شدید قسم کی طلب دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ وہ میکے سے واپس آتے ہی ایک بار پھر ایک عجیب سے جنون کی کیفیت میں مبتلا تھی، اور اس کا پورا وجود مجھ سے اسی والہانہ پن اور بھرپور وقت کا تقاضا کر رہا تھا جس کے لیے میرے جسم میں اس وقت 1% بھی طاقت باقی نہیں تھی۔ میں ایک طرف گہری نیند سونا چاہتا تھا اور دوسری طرف میری جوان بیوی کا وہ طوفانی مزاج میرے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ بن کر کھڑا تھا، جس سے مجھے ایک بار پھر شدید ذہنی تناؤ اور بے بسی کے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ شادی کی وہ دوسری رات میری زندگی کا ایک ایسا ڈراؤنا خواب بننے والی تھی جس کا میں نے اپنے گمان میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا، آسماں بستر پر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب اور وحشت ناک مسکراہٹ تھی جو کسی بھی عام انسان کو خوفزدہ کر سکتی تھی۔ اس نے اچانک الماری کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں سے چمڑے کی ایک بھاری اور کالی بیلٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے جب حیرت اور پریشانی سے اس بیلٹ کو دیکھا تو آسماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ضدی اور جنونی لہجے میں کہا کہ آج ہم کچھ بالکل الگ اور انوکھا کھیلیں گے۔ آج تم اس بیلٹ سے مجھے اپنے خوابوں میں کرو گے اور محبت کا اظہار بالکل مختلف طریقوں سے کرو گے۔ آسماں کی یہ عجیب و غریب فرمائش سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن شادی کے دوسرے ہی دن ایک شوہر سے اس قسم کی عجیب اور تشدد آمیز چیزوں کی طلب کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے شدید حیرت اور خوف کی حالت میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آسماں، تم یہ کیا پاگل پن کر رہی ہو؟ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ عزت اور سکون کا ہوتا ہے، یہ کوئی تماشا یا کوئی کھیل نہیں ہے۔ لیکن آسماں میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے وہ بیلٹ میرے ہاتھوں میں زبردستی تھمانے کی کوشش کی، اور جب میں نے انکار کیا تو وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح میں چلنے لگی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بال نوچنا شروع کر دیے
اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم میری اس فرمائش کو پورا نہیں کر سکتے تو تم میرے شوہر کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اس کی ضد اور اس وحشتناک رویے نے مجھے اس قدر پریشان اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا کہ میں پوری رات اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آسما کو وہ طوفانی مزاج اور اس کی وہ انوکھی ڈیمانڈ مجھے اندر ہی اندر ایک گہرے اندھیرے میں دھکیل رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور ہمارے گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ ہر رات میرے لیے ایک نیا امتحان اور ایک نئی آزمائش لے کر آتی تھی۔ آسما کا یہ انوکھا جنون دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہر رات بستر پر آتے ہی کوئی نہ کوئی ایسی نئی اور عجیب فرمائش کر دیتی جو کسی بھی شریف اور روایتی انسان کی سوچ سے بالکل باہر تھی۔ کبھی وہ آدھی رات کو اٹھ کر کہتی کہ مجھے اس طرح پیار کرو کہ میرے جسم پر نشان پڑ جائیں، تو کبھی وہ روتے ہوئے کہتی کہ تم مجھے اس خاص انداز میں اپنے قریب کرو جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ روزانہ محبت کے نئے نئے طریقے اور نئی نئی فرمائشیں ایجاد کرتی تھی جن کا عام میاں بیوی کے تعلق سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ میں دن بھر کے کام کی وجہ سے جتنا بھی تھک جاتا، آسما کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر رات ایک عجیب سی بے چینی میں مچلتی رہتی اور مجھ سے اس جذباتی جنون کی انتہا مانگتی تھی۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے اندر سے بالکل سوکھتا اور کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میری تمام تر جسمانی اور ذہنی طاقت آسما کے اس طوفانی مزاج کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ مجھے روز رات کو یہی احساس ستاتا کہ میں اپنی بیوی کو اس انوکھی طلب میں بھرپور طریقے سے مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہی ناکامی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ آسما اکثر صبح کے وقت مجھ سے منہ پھیر کر لیٹ جاتی اور طنز کرتے ہوئے کہتی کہ تم ایک کمزور مرد ہو جو میری تڑپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ اب میرے لیے ایک عذاب بن چکا تھا، اور میں ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا کہ آخر آسما کے اس عجیب و غریب اور جنونی رویے کے پیچھے کیا راز ہے، اور وہ کیوں ہر رات محبت کے نام پر مجھے اس قدر ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کرتی ہے، جس کا انجام مجھے اب طبع دق اور بیماری کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے، لیکن ان 2 مہینوں میں میری حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے میں کسی جدید اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو چکا ہوں۔ آسما کے اس روز روز کے طوفانی مزاج اور اس کی انوکھی اور عجیب و غریب راتوں کی فرمائشوں اور اس شدید جذباتی جنون نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جو پہلے ایک ہٹا کٹا اور تندرست انسان تھا، آہستہ آہستہ سوکھ کر کانٹا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے سایہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی رونق ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ دن بھر نوکری پر بھی میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اور میں ہر وقت اسی خوف اور ذہنی تناؤ میں مبتلا رہتا تھا کہ آج کی رات میرے لیے کون سا نیا عذاب اور کون سی نئی فرمائش لے کر آنے والی ہے۔ ایک دن میں ہمیشہ کی طرح دفتر اور اپنی نوکری سے انتہائی تھکا ہارا اور نڈھال حالت میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ میرے قدم بوجھل تھے اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو اپنے دروازے کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ پڑوسن شبانہ اپنے گھر کے باہر کھڑی انتہائی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجب سی چمک آ گئی اور اس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا۔ شبانہ نے انتہائی اپنائیت اور دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ ارے دولہا میاں، کہاں غائب رہتے ہو؟ آج کل تم تو شادی کے بعد بالکل ہی نظر نہیں آتے، اور نہ ہی کبھی ادھر کا رخ کرتے ہو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے سکون سے 2 منٹ بیٹھ کر بات تک نہیں ہوئی۔ ذرا مجھے اپنی ماں کی خیر خیریت تو سناؤ کہ وہ دوسرے شہر پہنچ کر کیسی ہیں اور ان کی صحت کا کیا حال ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر زبردستی ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور انتہائی دھیمی آواز میں شبانہ کو جواب دیا کہ ہاں شبانہ، اماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ بھائی کے پاس پہنچ چکی ہیں اور ان کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میری یہ بات سن کر شبانہ نے ایک گہری اور تیکھی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور اس کے چہرے پر تشویش کے بادل چھا گئے۔ وہ مزید میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم تو اپنی ماں کی خیریت سنا رہے ہو، لیکن تمہیں خود کو کیا ہوا ہے؟ ذرا آئینے میں اپنی یہ حالت تو دیکھو، تمہاری کیسی رنگت پیلی ہو رہی ہے اور تم دن بدن اتنے کمزور اور نحیف کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے؟ کیا کوئی بہت بڑی پریشانی ہے یا کوئی ایسی بات جو تمہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے؟ شبانہ نے یہ باتیں اتنی زیادہ خلوص، اتنی ہمدردی اور اتنے پیار بھرے انداز میں کہی تھی کہ میں اس وقت اپنی شدید ذہنی پریشانی اور اکیلے پن کے عالم میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس پورے بڑے گھر میں میرا کوئی ایسا ہمدرد نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا، اور شبانہ کو تو میں پہلے ہی اپنا ایک بہت اچھا دوست اور مخلص رازدار سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس بے پناہ ہمدردی نے میرے صبر کا بندھن توڑ دیا اور میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ نکل گئے کہ شبانہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، میری شادی شدہ زندگی بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے،
اور میں ایک بہت بڑے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میری زبان سے یہ بات سننا تھا کہ شبانہ کی مکار آنکھوں میں ایک عجب سی کامیابی کی چمک ابھری جسے میں اس وقت بالکل نہ سمجھ سکا۔ اس نے فوراً اپنے متبقع لکڑی کا بڑا دروازہ کھولا اور انتہائی جلدی میں مجھے اندر بلاتے ہوئے کہا کہ تم باہر گلی میں کھڑے ہو کر یہ باتیں مت کرو، فوراً اندر آ جاؤ، یہاں کوئی دوسرا ہماری بات نہیں سن سکتا۔ میں جیسے ہی اس کے متب کے اندر داخل ہوا، وہاں جڑی بوٹیوں اور مختلف دیسی دواؤں کی ایک عجیب سی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شبانہ نے دروازہ بند کیا اور مجھے ایک آرام دہ کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کر مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، تم میرے ایک بہت پرانے اور بہترین دوست ہو۔ اس وقت تم مجھے اپنی کوئی پڑوسن مت سمجھو، بلکہ ایک پڑھی لکھی اور تجربے کار حکیمہ سمجھ کر اپنا سارا مسئلہ بالکل سچ سچ بتا دو۔ حکیم اور ڈاکٹر سے کوئی بات چھپانا مناسب نہیں ہوتا۔ تم کھل کر بات کرو تاکہ میں تمہاری اس پریشانی کا کوئی مستقل اور اچھا حل نکال سکوں۔ شبانہ کے اس اصرار پر اور اس کے حکیمہ ہونے کے دعوے نے میرے دل کو کچھ حد تک حوصلہ دیا، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شرم و حیا کی تمام دیواروں کو گراتے ہوئے وہ سب کچھ شبانہ کو بتا بیٹھا جو میرے اور میرے بیوی آسمہ کے درمیان بند کمرے میں ہر رات گزر رہا تھا۔ میں نے اسے آسمہ کے اس شدید اور طوفانی مزاج کے بارے میں بتایا، اس کی انوکھی اور عجیب و غریب راتوں کی فرمائشوں کا ذکر کیا، اور وہ چمڑے کی بیلٹ والا پورا واقعہ بھی سچ سچ کہہ سنایا۔ میں نے روتے ہوئے شبانہ سے کہا کہ شبانہ، آسمہ ہر رات محبت کے نام پر مجھ سے ایسی ایسی چیزوں کی طلب کرتی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور میں ایک مرد ہونے کے ناطے اس کے اس جنون کا ساتھ دیتے دیتے اب اندر سے بالکل سوکھ چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جوان بیوی کو بھرپور طریقے سے مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہی ناکامی مجھے جیتے جی مار رہی ہے۔ میری یہ ساری درد بھری داستان اور بیڈ روم کے یہ گہری راز سن کر شبانہ کافی دیر تک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی پراسرار خاموشی طاری ہو گئی، اور پھر اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی سنگین اور خطرناک معاملہ ہے۔ میں نے تو شادی سے پہلے ہی تمہاری ماں کو اور تمہیں صاف صاف کہا تھا کہ وہ لڑکی اچھے خاندان اور اچھے ماحول کی نہیں ہے، اور ایسی جدید مزاج اور آزاد خیال لڑکیاں شادی کے بعد گھروں میں آ کر ایسی ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں اور شریف مردوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔ ان کے اندر کا یہ جنون کسی عام دوا سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، اب تم بالکل پریشان مت ہو اور اپنے دل سے یہ خوف بالکل نکال دو کہ تم ایک کمزور مرد ہو۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس لڑکی کے اس پاگل پن کا ہے۔ اب میری ایک بات غور سے سن لو کہ اب جب بھی تمہاری بیوی رات کو اس طرح کی کوئی عجیب حرکت کرے یا اس کے اندر کا وہ جنون دوبارہ جاگنے لگے اور وہ فرمائشیں کرنے لگے تو تم فوراً کمرے سے باہر نکل آنا اور مجھے بلا لینا۔ میں ایک ماہر حکیمہ ہوں اور میرے پاس ایسی ایسی نایاب جڑی بوٹیاں اور تدبیریں ہیں کہ میں اسے خود اپنی نگرانی میں بالکل قابو کر لوں گی اور تمہیں مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شبانہ کی ان تسلی بخش باتوں نے میرے ڈوبتے ہوئے دل کو ایک بہت بڑا سہارا دیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے میری اس اندھیر زندگی میں سکون کی کوئی نئی کرن نظر آ گئی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ حد تک پرسکون ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا، اور پھر اسی رات قدرت نے مجھے آزمائش کے اسی موڑ پر لا کھڑا کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہر روز کی طرح جیسے ہی رات کے 12 بجے آسمہ کے اندر کی وہ انوکھی بے چینی اور وحشتناک تڑپ دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہونے لگا، اور اس نے بستر پر لیٹتے ہی ایک بار پھر ایک انتہائی عجیب اور غیر فطری فرمائش میرے سامنے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا پاگل پن اور طوفانی مزاج صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں جو پہلے ہی شبانہ کی باتیں سن کر ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، اس بار میں نے آسمہ کے اس شدید مزاج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور نہ ہی اس کے ساتھ بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ میں نے فوراً اپنے دل کو مضبوط کیا اور آسمہ کو اسی وحشت کی حالت میں بستر پر چھوڑ کر میں انتہائی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے باہر آتے ہی بیڈ روم کا دروازہ باہر سے اچھی طرح بند کر دیا اور کنڈی لگا دی تاکہ آسمہ باہر نہ آ سکے۔ اس کے بعد میں نائٹ سوٹ میں ہی دوڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا اور گلی پار کر کے سیدھا پڑوسن شبانہ کے گھر پہنچا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبانہ جیسے پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور جب میں نے ہانپتے ہوئے اسے بتایا کہ آسمہ کا وہی جنون دوبارہ شروع ہو چکا ہے تو شبانہ نے ایک عجب سی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا دوپٹہ درست کیا اور میرے ساتھ ہمارے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب شبانہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی تو بیڈ روم کے اندر سے آسمہ کے مچلنے اور رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ شبانہ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے آسمہ کو انتہائی محبت اور دلاسے کے ساتھ اپنے کندھے سے لگا لیا۔ شبانہ کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گیا
کہ جو آسماں میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ شبانہ کے کندھے سے لگتے ہی کچھ حد تک پرسکون ہونے لگی۔ شبانہ نے مڑ کر مجھ سے کہا کہ اب تم باہر جاؤ، میں اسے خود سنبھالتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور شبانہ نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بند کمرے کے اندر شبانہ نے نہ جانے ایسا کیا جادو کیا اور اسے کون سی ایسی پراسرار چیز دی کہ آسماں کا وہ سارا طوفان اور وہ شدید بے چینی چند ہی منٹوں میں بالکل غائب ہو گئی۔ اور جب تقریباً 1 گھنٹے بعد شبانہ کمرے سے باہر آئی تو وہ خود کو پسینے سے بالکل شرابور تھی، لیکن اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا کہ آسماں بالکل پرسکون ہو کر گہری نیند سو چکی ہے، اب تم بھی جا کر آرام کرو۔ میں نے جب اندر جا کر دیکھا تو واقعی آسماں چادر اوڑھے بڑی سکون سے سو رہی تھی، اور پھر یہی ہمارے گھر کا روزانہ کا ایک مستقل معمول بن گیا۔ ہر رات آسماں کے اندر وہ جنون جاگتا، میں باہر نکل کر شبانہ کو بلا لاتا اور شبانہ اندر جا کر کنڈی لگا لیتی اور آسماں کو سلا کر باہر آ جاتی۔ چند دن تو میں صورتحال پر بالکل خاموش رہا اور روزانہ رات کو شبانہ کو بلا کر اپنی بیوی کو سلاتا رہا، لیکن اس کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گہرا خوف سرایت کرنے لگا تھا، کیونکہ اس روز کے تماشے کی وجہ سے میرے اور میری بیوی آسماں کے درمیان فاصلے دن بدن بہت زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ آسماں ہر رات شبانہ کے سلانے پر تو خاموشی سے سو جاتی تھی، اور پھر صبح جب اٹھتی تو وہ مجھ سے بات کرنا تو دور میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ سارا دن بالکل خاموش رہتی اور چپ چاپ گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اب نہ وہ مجھ سے کوئی شکوہ شکایت کرتی تھی اور نہ ہی کوئی فرمائش کرتی تھی۔ اس کا یہ بدلا ہوا پراسرار رویہ مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہ پچھتاوا اور خیال ستانے لگا کہ میں ایک شوہر ہو کر اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا، اور ہماری ازدواجی زندگی کے درمیان ایک باہر کی عورت کو روزانہ آ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں دن رات یہی سوچنے لگا کہ آخر وہ کون سی جادوئی ٹرک یا کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے شبانہ میری بیوی کو چند ہی منٹوں میں اتنا پرسکون کر دیتی ہے جو میں ایک شوہر ہو کر بھی نہیں کر پایا۔ یہی سوچ کر بالآخر ایک رات میں نے اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور دبے پاؤں بیڈ روم کے دروازے کے پاس جا کر چابی کے اس چھوٹے سے سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکنے کی وہ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا۔ جیسے ہی میری آنکھ اس سوراخ پر لگی تو جو کچھ میں نے اندر دیکھا اور سنا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرا پورا جسم غیرت اور غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی آسماں بالکل ہوش و حواس میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور شبانہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ شبانہ آسماں کا ہاتھ تھام کر انتہائی مکرانہ لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی کہ آسماں تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، ان مردوں اور شوہروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ایسی ہی مکاریوں میں جکڑا جاتا ہے۔ تم نے شروع سے میری بات مان کر بہت اچھا کیا ہے، ورنہ یہ لڑکا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تمہیں کب کی طلاق دے چکا ہوتا۔ اس کی ماں تو پہلے دن سے ہی تم سے یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور تم اس گھر کی بہو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے تم سے شادی کی پہلی رات ہی کہا تھا نا کہ تم جب اس کے سامنے وہ انوکھی تڑپ اور عجیب و غریب فرمائشیں کرو گی تو یہ تمہارا وہ طوفانی جنون دیکھ کر اندر سے خوفزدہ ہو جائے گا اور خود ہی اپنے آپ کو ایک ناکام اور کمزور مرد سمجھنے لگے گا۔ دیکھو اب بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، اسے اب پکا یقین آ گیا ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے اور وہ ایک پورا مرد بھی نہیں ہے، اسی لیے تو اب وہ خود شرمندگی کے مارے تمہارے پاس آنے سے گھبراتا ہے اور رات ہوتے ہی مجھے بلا لاتا ہے۔ بس چند دنوں کی بات اور ہے، جب یہ بات اس کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور اس کا یقین پکا ہو جائے گا تب تم اسے واپس اپنے قریب ہونے دینا اور بالکل نارمل ہو جانا۔ اس کے بعد یہ مرد ساری زندگی تمہاری غلامی کرے گا اور تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے اور تم اس کے ساتھ صرف احسان کر کے گزارا کر رہی ہو۔ یہ دوا کھاؤ اور اس کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جاؤ تاکہ اسے اور یقین ہو جائے کہ وہ تمہیں مطمئن نہیں کر سکتا۔ شبانہ کے منہ سے یہ زہریلے الفاظ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ مکار عورت میری معصوم بیوی کو میرے ہی خلاف اس قدر بری طرح بھڑکا رہی تھی، اور مجھے اس رات اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ہنستی کھیلتی شادی شدہ زندگی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس مکار شبانہ کی وجہ سے برباد ہو رہی تھی۔ اس عورت نے شادی کی پہلی رات سے ہی میری بیوی آسماں کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا گند بھر دیا تھا اور اسے ایک معصوم لڑکی سے ایک مکار عورت بنانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ ہمارے گھر کو توڑ سکے اور مجھے ذہنی مریض بنا کر خود اس گھر پر قابو پا سکے۔ اب مجھے شبانہ کا اصل مقصد سمجھ آ رہا تھا۔ شبانہ کا اصل مقصد صرف آسماں کو میرے خلاف کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میری زندگی اور اس پورے گھر پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی تھی۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور اس محلے میں اکیلی رہتے ہوئے وہ ہمیشہ سے ایک ایسے شریف اور کماؤ مرد کی تلاش میں تھی جو اس کا سارا بوجھ اٹھا سکے۔ اس سے پہلے میری ماں کو مجھ سے دور کیا اور پھر آسماں کو یہ پٹی پڑھائی تاکہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان روز روز کے جھگڑے شروع ہو جائیں
اور ہمارا یہ رشتہ طلاق پر ختم ہو جائے۔ شبانہ جانتی تھی کہ جب آسمہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں اندر سے بالکل اکیلا اور ٹوٹ چکا ہوں گا، اور ایسے وقت میں وہ خود ایک ہمدرد بن کر میرے قریب آئے گی اور مجھ سے شادی کر کے اس پورے بڑے گھر کی مالکن بن جائے گی۔ وہ آسمہ کے ذریعے میری مردانگی کا جنازہ نکال کر مجھے اس حد تک ذہنی مریض بنانا چاہتی تھی کہ میں زندگی کے ہر فیصلے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مکار شبانہ کا محتاج ہو کر رہ جاؤں، اور وہ حکیمہ بن کر میری پوری زندگی کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہے۔ یہ اس کا وہ بھیانک اور زہریلا مقصد تھا جو اس نے ہماری شادی کے پہلے دن سے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ شبانہ بہت عرصے سے تنہا ہے اور اب اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے وہ کسی کا ساتھ چاہتی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گی اور میری ہی زندگی برباد کر کے اپنی زندگی آباد کرنے کا منصوبہ بنا لے گی۔ میرا غصہ اب ضبط کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنی پوری طاقت سے بیڈ روم کا دروازے پر ایک زوردار لات ماری اور دروازہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے اس طرح غصے سے لال پیلا کھڑا دیکھ کر شبانہ اور آسمہ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف کے مارے بستر سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر شبانہ کا ہاتھ انتہائی سختی سے مروڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر ہال میں لے آیا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ تم جیسی سانپ صفت عورت کو میں نے اپنا دوست اور ہمدرد سمجھا تھا، جو میرے ہی بیڈ روم کے راز جان کر میری بیوی کے ذریعے مجھے نامرد اور کمزور ثابت کرنی چلی تھی۔ آسمہ بھی پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور وہ خوف سے بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے شبانہ کو دھکا دے کر اپنے گھر کے دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیا اور محلے والوں کو اس کا گھناؤنا سچ بتانے کی بات کی، تو شبانہ راتوں رات اپنا متب اور گھر چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آسمہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آسمہ روتے ہوئے میرے پاؤں میں گر گئی اور اس نے اعتراف کیا کہ شبانہ نے اسے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو قابو میں نہ رکھا تو تمہاری ساس تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ وہ کہنے لگی کہ شبانہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ماں نے ہماری شادی کی کتنی مخالفت کی تھی، اور اب بھی وہ بھائی کے گھر اسی لیے گئی ہیں تاکہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ اسی لیے وہ معصومیت میں شبانہ کے کہے پر چل رہی تھی۔ میں نے آسمہ کو گلے سے لگایا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں اور مجھے کسی باہر والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً دوسرے شہر اپنی ماں کو فون کیا اور ان سے رو کر معافی مانگ کر انہیں واپس اپنے گھر بلا لیا۔ میں نے انہیں ساری سچائی بھی بتا دی تھی۔ میری ماں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہو کو سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا وہ کھویا ہوا سکون اور رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اب میرے اور آسمہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے پر بھرپور یقین کے ساتھ ایک سچی اور پرسکون محبت کی زندگی گزارنے لگے جس میں مکاری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یوں ایک مکار پڑوسن کا کالا جادو اور اس کی نفسیاتی چال ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی۔